ایک لڑکی کی بربادی پتہ ہے کب شروع ہوتی ہے؟ جب وہ لڑکی اپنی ہر قسم کی تصویریں کسی نامحرم کو دکھانا اور بھیجنا شروع کرے، اسی دن اس لڑکی کی بربادی شروع ہوتی ہے۔ پھر نہ اسے ذہنی طور پر سکون ملتا ہے اور نہ ہی جسمانی۔ کتنا تکلیف دہ پل ہوتا ہے نا جب وہ بھی چھوڑ جائے جس سے سب سے زیادہ محبت ہو۔ بیویوں کو لاڈلا تو ہونا چاہیے شوہر کا، اتنی لاڈلی تو ہونی چاہیے۔ وہ عورتیں خوش نصیب ہیں جو اپنے شوہروں کی لاڈلیاں ہیں، جن کے شوہر ان کے نخرے اٹھاتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ آج بھی جو ہے ان کی پسند کی چیزیں ان کو لے کے دیتے ہیں، ان کے لیے آج بھی وہ انتظار کرتے ہیں کہ وہ اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ ایسے بھی گھر ہیں، ایسے بھی مرد ہیں کہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ ایسی زندگی گزار رہے ہیں۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، بڑا بلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کی، آپ کو پریشان کیا۔ یقین جانیں آپ کا رب کچھ بھی نہیں بھولتا، اور جب وہ حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ یہ تمہاری عدم دستیابی ہی ہے جس کے باعث مجھے معلوم ہوا کہ کوئی شخص دنیا کی ہر نعمت پا کبھی فاقے کیسے کر سکتا ہے، اور وہ جسے اس جہاں کی ہر آسائش میسر ہو بھلا محروم کیسے ہو سکتا ہے۔ سنو، مجھ سے ملو گے کہ میں خود کو مکمل تصور کر سکوں۔ جب دل میں میل اور طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو تینوں ہی جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ رشتے بھی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو۔ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر احساس کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو تاکہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ شادیوں کے بعد لڑکیاں موٹی ہو جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اسے شادی راس آ گئی، یہ تو عیش کر رہی ہے۔ میرا ان سب سے یہ سوال ہے کہ لٹکا ہوا پیٹ، بھدا جسم، یہ کہاں سے خوشنما لگتا ہے؟ سسرال والے باتیں کر کر کے لڑکی کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتے ہیں اور ہمارے پورے نظام کو تباہ کر دیتے ہیں۔ چھوٹی عمر میں بلڈ پریشر کا مریض بنا دیتے ہیں۔ موٹا جسم سب کو نظر آ جاتا ہے، کبھی بے رنگت چہرہ، اندر کو دھنسی ہوئی آنکھیں، وہ بے رونق مسکراہٹ، ان سب پر غور کریں تو سمجھے کہ کتنی راس آئی ہے شادی۔ عورت میں مرد کو پہچاننے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، خاص طور پر اس مرد کو جو فریفتہ ہو جاتی ہے، اسے راضی رکھنے کے لیے ہر تباہ کن عمل سے گزر جاتی ہے، اس کے واضح جھوٹ کو بھی سچ سمجھتی ہے، اس کے جھوٹ کا بھی دفاع کرتی ہے، اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس کا ساتھ دیتی ہے، اسے اپنے سارے راز دیتی ہے۔ فریفتگی کی انتہا ہے کہ اس کا ہر ستم کو بھی سہتی ہے اور بس اتنا چاہتی ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ رشتہ بنانا آسان ہوتا ہے لیکن نبھانا بہت مشکل، اور میاں بیوی کا رشتہ تو ایک بندھن ہے، بہت زور سے کھینچو گے تو گروہ ٹوٹ جائے گی۔ کچھ گتھیوں کو بہت پیار اور تحمل کے ساتھ سلجھانا پڑتا ہے۔ بہو کی موجودگی میں یا غیر موجودگی میں اس کے کمرے کی تلاشی لینا یا اجازت کے بغیر داخل ہونا بدتمیزی اور بد تہذیبی کہلاتا ہے۔ سب کی پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اسلام بھی ہمیں اسی کا درس دیتا ہے۔ ویسے بھی ہم نے تلاشی لینی ہی کیوں ہے؟ بہو نے کون سے دنیا کے راز الماریوں میں رکھے ہوتے ہیں؟ پتہ ہے اللہ کے پسندیدہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ اس کی طرف پلٹ کے آنے والے، توبہ کرنے والے لوگ، اپنے اعمال کو دوبارہ سے سنوار لینے والے لوگ، صرف زبانی توبہ کرنے والے نہیں بلکہ اپنے اعمال کو واپس ریورس کر لینے والے لوگ، نمازوں اور قرآن کی طرف دوبارہ لوٹ آنے والے لوگ، دوبارہ سے نوافل کا اہتمام کرنے والے لوگ، دوبارہ اپنے رب سے خاص ملاقات کرنے والے لوگ، تہجد والے لوگ۔ ایسے لوگ اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ ان کی برائیوں کو بھی اچھائیوں سے بدل دے گا۔ اتنا بہترین بدلہ ایسے لوگوں کو ملتا ہے۔ اب مجھے ڈر نہیں لگتا کسی چیز کو کھونے سے۔ میں نے بہت کم عمر میں اپنی آنکھوں کے سامنے ہر خواب کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ غلطی کو غلطی جان کر بھی اس کی اصلاح نہ کرنے والا ایک اور غلطی کر رہا ہے۔ قسمت کے فیصلوں سے آپ کو وقت سے پہلے اور آپ کو اپنی قسمت سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ جو قسمت میں لکھا ہے وہ صرف بدلے گا تو دعا سے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ایسی سائنس نہیں ہے، راکٹ سائنس، جس سے آپ اپنی قسمت کے فیصلے بدل سکیں۔ وہ دعا سے ہی بدلیں گے، اور دعا کا راستہ جس نے اختیار کر لیا، اللہ پہ یقین کر لیا، اس نے اپنی قسمت کا فیصلہ اچھا کر لیا۔ تقدیر بدل جاتی ہے دعا کے اثر سے۔ تقدیروں میں جو ہے وہ بدلاؤ آ جاتا ہے، لوگوں کی زندگیاں نکھر جاتی ہیں۔
جاتی ہیں سجدے میں گرنے سے۔ تو کیوں نہیں لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ بناتے، کیوں دوستیاں کرتے ہیں، کیوں اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ ذلیل ہو رہے ہیں، کیوں اپنے انسانوں سے اپنی زندگی کا سودا کر رہے ہیں۔ وہ اللہ جس نے تمہیں بنایا ہے، جو انسان سے محبت کرتا ہے، جب تم اس کی جگہ پہ اپنے کسی دوسرے انسان کو لا کر کھڑا کرتے ہو تو وہ تم پر آزمائش ڈالتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے۔ ٹیوشن پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن اپنی اماں یا بہن سے ٹیوشن پڑھ کر بیگم پہ اپلائی کرنا اور بیگم سے ٹیوشن لے کر اماں یا بہن پر اپلائی کرنا اچھی بات نہیں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے شوہر، بیٹا یا بھائی اچھے بھلے ہوتے ہیں، اچانک سے کچھ ہو جاتا ہے، معلوم کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ ٹیوشن پڑھ کے آیا ہے، اس لیے آپ بڑے ہو گئے ہیں، اس لیے ٹیوشن لینا بند کر دیں۔ مرد اپنی من پسند عورت کے معاملے میں اتنا شدت پسند ہوتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہوا ہو، اگر اس عورت کے بارے میں سوچے تو وہ اس کا دشمن ہے۔ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ زندگی گزر جا رہی ہے تو مجھے احساس ہوتا جا رہا ہے کہ خوش رہنے کا راز ہمیشہ مثبت رہنے میں نہیں ہے، بلکہ وقت کے ساتھ ہر حقیقت کو قبول کرنے میں ہے۔ یہ قبول کرنا کہ ہر دن خوشیوں بھرا نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی دن غم لے کر بھی آتا ہے۔ آپ غلطیاں کرتے ہیں، آپ کو اپنے کیے ہوئے اعمال اور فیصلوں پر پچھتاوے ہوتے ہیں، آپ ناکام ہو جاتے ہیں، آپ کو لوگ چھوڑ جاتے ہیں یا آپ کو مجبوراً کسی کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ کوئی چیز مکمل نہیں ملتی اور یہی چیز آپ کو قبول کر کے زندگی گزارنی ہے۔ جب آپ ہر حقیقت کو قبول کر کے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی ایک اطمینان کے سمت چل پڑتی ہے۔ پہلی محبت اگر دل میں اترتی تو دوسری محبت کی رسائی روح تک ہوتی ہے۔ پہلی محبت انسان کے ساتھ قبر تک جاتی ہے اور دوسری محبت اس کا تعلق چونکہ روح سے ہوتا ہے وہ جنت تک آپ کی ہم سفر بن جاتی ہے۔ مجھے سخت اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں محبت بس ایک ہی بار ہوتی ہے، کیونکہ اکثر یہ ایک آخری بار بھی ہوتی ہے اور آپ کی روح کو اثر کر دیتی ہے۔ ہر خاتون کے حمل کی پیچیدگیاں الگ الگ ہوتی ہیں، اس لیے اگر ڈاکٹر نے بہو کو اگر بیڈ ریسٹ کا کہا ہے تو اس کو بیٹی سمجھ کر آرام دہ ماحول فراہم کریں، کیونکہ اس نے آپ کے آنگن کی خوشیوں سے بھرنا ہے۔ اس کو یہ تانے مت دیں ہم نے تو چار پیدا کیے، ہمیں تو یہ مسئلہ نہیں ہوا، بلکہ اسے پرسکون ماحول فراہم کریں تاکہ آپ کے بیٹے کی نسل بہترین طریقے سے دنیا میں تشریف لائے۔ ایک ہی دعا کا بار بار زبان پر آنا اتفاق تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کو تمہاری دعا پسند آ گئی ہے یا پھر تمہیں مانگنے کا انداز۔ صحبتیں انسان کے اوپر رفتہ رفتہ معلوم انداز سے اثر کرتی ہیں، پاکیزہ ہو تو انسان کے روح نکھرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر یہی صحبتیں بری ہوں تو ایمان کو کھرچ کر دل سے سخت کر دیتی ہیں۔ آپ نے سنا تو ہوگا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، سوچ سمجھ کر صحبت اختیار کریں، یہ دوست جنت بھی لے جاتے ہیں اور جہنم بھی۔ الفاظ کے چناؤ میں ہمیشہ محتاط رہیں، آپ کی زبان سے نکلنے والے لفظ آپ کی شخصیت کا آئینہ ہوتے ہیں۔ کسی کی دل آزاری مت کریں، کسی کی بے بسی کا تمسخر نہ اڑائیں۔ لفظوں کے گھاؤ بہت اذیت دیتے ہیں، لفظ زندہ رہتے ہیں۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسے دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہو؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں، آپ اس کے فیصلوں پہ سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہے، یقین رکھیں وہ ہمارے حق میں بہترین فیصلے کرتا ہے۔ تمہارا کام انتظار اور دعا کرنا ہے، باقی تو اس کے منصوبہ سازیاں ہیں، سب کی کسی کب کہاں اور کیا دینا ہے، تو پھر کیوں اس بات پر پریشان ہوتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے ملے گا؟ یقین رکھو اور پھر دیکھو جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا وہاں سے ملے گا۔ دعائیں کبھی خالی واپس لوٹ کر نہیں آتی، جو مانگا جاتا ہے وہ ہر حال میں قبول ہو کر رہتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو مسلسل تکلیف میں کبھی نہیں مبتلا رکھتا، وہ وقت بھی بدلتا ہے، حالات بھی، دن بھی، رات بھی، نصیب بھی اور دل بھی، وہ بدلنے پر آتا ہے تو سب کچھ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ سکون کی جگہ امی کا گھر، امی کے گھر ایک عجیب سا سکون ہے، جبکہ سسرال میں آپ خوش بھی ہوتے ہیں۔ میں شادی سے پہلے سوچا کرتی تھی کہ نہ جانے کیوں لڑکیاں میکے آ کر اتنا خوشی اور مطمئن ہوتی ہیں، اب پتہ چلا جو سکون ماں باپ کے گھر ہے وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں، چاہے آپ محل میں بیاہ کر چلی جائیں، اپنے ماں باپ کی جھونپڑی بھی آپ کو اس محل سے بڑھ کر پرسکون لگے گی۔ اللہ پاک تمام بیٹیوں کے مہکے سلامت رکھے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ باقی لوگ بدلیں گے تو ماحول ٹھیک ہوگا، مگر ہم خود کو اسلام کے مطابق ڈھالتے ہی نہیں۔ پہلے آپ خود کو چینج کریں، آپ پھر دیکھیں آپ کو دیکھ کر آپ
کے گھر والوں میں بھی چینج آئے گا، یہ سچ ہے واقعی کہ انسان پہلے اگر نماز نہیں پڑھتا تھا اور آج سے وہ نماز پڑھنے لگتا ہے تو وہ اس کے گھر والے پہلے تو حیران ہوتے، پھر آخرکار شرمندہ اور وہ خود بھی نماز پڑھنے لگتے دیکھا دیکھی میں۔ اس لیے سب سے پہلے خود کو چینج کریں۔ آپ کا خود کو ذات کو مثبت تبدیلی میں ڈالنا آپ کے ارد گرد کے لوگوں پر بہت اچھا تاثر چھوڑے گا، لیکن پہلے آپ خود کو بدلیں۔ رحمت آ کے رہے گی، گناہ معاف کر دیے جائیں گے، شرط اظہار ندامت ہے، شرط خلوص دل سے توبہ ہے، شرط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کی تمنا ہے۔ اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو اس گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے کاموں کو سب میں تقسیم کرے، ایک اصول بنائے اور اس پر عمل کرے تاکہ سب کو برابر زندگی خوشگوار گزارنے کا موقع مل سکے۔ یاد رکھے گھر کے کام کسی کو نہیں تھکاتے بلکہ لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں، اس لیے مل جل کر رہیں اور جینے دیں۔ کسی ایک کو ہی گھر کے کام میں لگا دینا کہاں کا انصاف ہے؟ دنیا میں ہر چیز کو کوئی نہ کوئی دوسری چیز کھاتی ہے، حتیٰ کہ غم و خوشی کو غم، دن کے رات، رات کو دن، جوانی کو بڑھاپا، زندگی کو موت، پھر موت کے فرشتے، اور زمین و آسمان کے لیے بھی موت کا ایک دن مقرر ہے۔ پھر جب سب فنا ہو جاتا ہے تو باقی ایک ہی ذات باقی بچتی ہے، نہ کوئی اس سے اوپر ہے نہ کوئی اس کی برابری کا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکیں، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، اور تمہاری خوشی میں پوشیدہ وجہ۔ قدر کون ان کی جو تم سے بنا مطلب کے چاہت کرتے ہیں، دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ سردی کے موسم سے ابتدا میں احتیاط کرو اور آخر میں اس کا خیر مقدم کرو کہ اس کا اثر بدن پر درختوں کے پتوں جیسا ہوتا ہے۔ یہ موسم ابتدا میں پتوں کو جھلس دیتا ہے اور آخر میں شاداب بنا دیتا ہے۔ اچھے لوگ کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری خوش قسمتی ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ دیر سے آنے والی چیزوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جیسے کسی مردہ ماتھے پہ معافی کا بوسہ، جیسے صحیح وقت پہ دیا جانے والا ایک پھول بعد میں دیے جانے والے گلدستے سے بہتر ہوتا ہے۔ تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات نہیں ہے، خوش نصیب لوگ کو ملتی ہے یہ توفیق۔ تو قبولیت میں دیری پر پریشان ہونے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کریں، یہ شکر آپ کو دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا۔ صبر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک اس چیز پر صبر کرنا جس کی تمہیں تکلیف ہو، اور دوسرا جس چیز کی تمنا تم کرتے ہو اس پر صبر کرنا۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ نندوں کی ساس ہمیشہ غلط ہوتی ہے اور نندوں کی نندیں بھی بری ہوتی ہیں، مگر نندوں کے نزدیک ان کی بھابھی بہت خوش قسمت ہوتی ہے کہ ان کو ماں جیسی ساس اور ان کی جیسی نندیں ملی ہیں جنہوں نے کبھی اپنی بھابھی کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ بھابھی چپ ہی رہے، اس کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں، جب نندیں میکے آئیں بس ان کی خدمت کرے۔ جب آپ کو لگے کہ کسی کی زندگی آپ کی وجہ سے مشکل ہو رہی ہے، چاہے آپ کا نہ ایسا رویہ یا ارادہ ہو، نہ ہی خواہش، اور آپ کے اختیار میں بھی نہ ہو، اس کے لیے آسانی پیدا کرنا، تو بس وہاں سے چپ چاپ نکل جائیں، چاہے آپ کو بے وفائی، بزدلی اور تہمتوں کے ستارے ہی سینے پر کیوں نہ سجانے پڑیں۔ ہر آزمائش سزا نہیں ہوتی، ہر آزمائش کو ہمیشہ سزا ہی کیوں سمجھتے ہو؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں آزمائش کے ذریعے جنت کے قریب لانا چاہتا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں آزمائش کے ذریعے اپنے محبوب بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو آزمائش کے ذریعے کسی بہت بڑی آفت سے بچانا چاہتا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو آزمائش کے ذریعے کچھ ایسا سکھا رہا ہو جو آپ کو ایک مضبوط انسان بنانے کے لیے ضروری ہو۔ ہر آزمائش میں کوئی نہ کوئی خیر لازمی چھپی ہوتی ہے، مگر ہم نے اپنی سوچ کو بس منفی خیالات تک محدود کر رکھا ہے۔ کبھی بھی اپنے شوہر کو اپنے مسائل کا دکھڑا صبح ناشتے کے وقت اور دفتر واپسی کے بعد فوراً نہ سنائیں، کیونکہ ایسا کرنے کے 2 نقصانات ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے کا خدشہ ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کے مسئلے کا حل نہ ہو سکے گا۔ رہی بات کہ آپ نے کب اپنی دکھڑا سنانا ہے، تو اس کے لیے مناسب وقت پر مزاج دیکھ کر سنائیں، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کی باتیں سنیں اور اس کے ذہن میں جو بدگمانیاں خدشات ہیں ان کو سنیں،
عورتوں کی یہ فطرت ہے کہ ان کے مسائل کو صرف خاموشی سے سن بھی لیا جائے تو ان کا من ہلکا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ ان کو نہیں سنے گا تو پھر سارا محلہ سنے گا۔ میں نے اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر یہ بات سیکھی ہے کہ ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو اسے بہت محبوب ہے، لیکن جب وہ انسان قبر میں چلا جائے گا تو اس کی وہ محبوب چیز اس سے جدا کر دی جائے گی، وہ اکیلا رہ جائے گا۔ اس لیے میں نے نیک اعمال کو اپنی محبوب چیز بنا لیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ جب میں قبر میں جاؤں تو یہ میرے ساتھ ہو۔ جو مرد آپ سے واقعی محبت کرتا ہوگا وہ آپ کو اپنا محرم ضرور بنائے گا۔ عورت مجبور ہو سکتی ہے پر ایک مرد مجبور نہیں ہوتا۔ مرد کی محبت اگر سچی ہو تو اس کی غیرت کبھی یہ گوارا نہیں کرتی اس کی محبت کسی اور کے حصے میں جائے۔ اس لیے ایسے مرد کے لیے رونا مناسب ہی نہیں جس میں اتنی مردانگی بھی نہ ہو کہ وہ آپ کو اپنے نکاح میں لے سکے۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا اور سہی، پھر دیکھنا جو آپ تک تمہارا نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ بس تم غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک بار ہر اس فتح کو بھول گئے ہو جس نے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے، اس کی رحمتوں کو یاد تو کرو اور یہ بات اپنے ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں زیادہ تر جھگڑے آواز کی غلط ٹون کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کوشش کیا کریں خوبصورتی سے بولیں ورنہ خاموش رہیں۔ اپنے لہجے میں نرمی لانے کی کوشش کریں۔ نرمی سے کی بات اثر بھی رکھتی ہے، لوگوں کے دل میں آپ کا مقام بھی بڑھاتی ہے، جبکہ سخت لہجے میں کی گئی بات کو دوسرے کی ناک کو بھی جگا دیتی ہے اور معاملہ الٹ جاتا ہے۔ کوشش کریں جب بولیں خوبصورتی سے، اچھے نرم لہجے سے بولیں۔ اللہ کی رضا کے لیے اپنے لہجوں میں نرمی لائیں۔ نرمی کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اچھے اخلاق اور نرمی بھی ایمان کا حصہ ہے۔ بہو کی موجودگی میں یا غیر موجودگی میں اس کے کمرے کی تلاشی لینا یا اجازت کے بغیر داخل ہونا بدتمیزی اور بد تہذیبی کہلاتا ہے۔ سب کی پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اسلام بھی ہمیں اسی کا درس دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے نامحرم سے دور رکھنے کا کیوں حکم دیا ہے؟ کیونکہ دو نامحرم کے ساتھ ہمیشہ تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں گناہ ہوتا ہے، پھر چاہے وہ گناہ کی کوئی بھی صورت ہو۔ اس لیے اپنے آپ کو نامحرم سے دور رکھیں کہ اللہ نے کسی بھی چیز کو بغیر وجہ کے حرام نہیں کیا، اور اللہ کی نافرمانی میں صرف ہمیں خسارہ ہی ملتا ہے۔ زندگی گزارنے کے صرف دو ہی اچھے طریقے ہیں، یا تو کسی کو اپنا بنا لو یا کسی کے بن جاؤ۔ اگر کسی کو اپنا بنانا ہے تو اپنے اندر اتنے گٹس پیدا کرو کہ وہ شخص آپ تک پہنچ جائے۔ اگر آپ کے اندر اتنے گٹس نہیں ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی، تو دوسرے کے طور طریقوں کو اپنا لیں، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اس کی مرضی کے مطابق چلیں۔ میاں بیوی کے لیے یہ مشورہ ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ریلیشن شپ میں ہیں۔ جن مرد خواتین حضرات نے اپنے بہن بھائی اور ماں باپ کے کہنے پر طلاق لی ہوئی ہے، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا طلاق کے بعد آپ کے بھائیوں، بہنوں اور والدین نے آپ کے ساتھ بہترین سلوک رکھا ہوا ہے، یا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ سب سے اکتا رہے ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو سوچیں آپ کو کیا ملا اپنا گھر اجاڑنے کے بعد۔ اور باقیوں سے گزارش ہے کہ کبھی بھی اپنے رشتہ داروں کی باتوں میں آ کر اپنا ہنستا بستا گھر خراب نہ کریں۔ مسئلے مسائل ہر جگہ پر ہوتے ہیں، ان کو حل کریں اور خوشگوار زندگی گزاریں۔ میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ اللہ نے ہم لڑکیوں کو اتنا کمزور کیوں بنایا، ہر بات کو دل سے لگا کر گھنٹوں روتی رہتی ہیں۔ پھر اس کا جواب مجھے اپنے اندر ہی ملا، ہم لڑکیاں کمزور دل نہیں بلکہ بہادر ہوتی ہیں، جو ہر بات کو سہ کر بھی معاف کرنا جانتی ہیں، صاف دل سے پھر سے ہر رشتے کو محبت اور اپنائیت سے نبھاتی ہیں۔ اتنا بڑا ضعف رکھنے والی ہم لڑکیاں کمزور نہیں بلکہ بہت بہادر ہوتی ہیں۔ بیوی کی عزت کرنے والا شوہر مرید یا بیوی کے غلام نہیں بلکہ ایسی عظیم ماؤں کے فرما بردار بیٹے ہوتے ہیں جس نے اپنی اولاد کو عورت کی عزت کرنا سکھائی ہے۔ اگر مرد نے کسی عورت سے شادی کرنی ہوتی ہے تو کر ہی لیتا ہے، بس اس کی اپنی مرضی اور ضد ہونی چاہیے۔ وہ سب کو راضی بھی کر لیتا ہے، ہر بات کا مطلب بھی سمجھا دیتا ہے، اور سب کو اس کے سامنے ہار ماننی بھی پڑتی ہے۔ جو اصل خاندانی مرد ہوتے ہیں وہ لڑکیوں کے احساسات سے نہیں کھیلتے بلکہ نکاح کرتے ہیں۔ اس لیے مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا، وہ صرف بس پاگل بناتا ہے۔ جیسے ہی نکاح ہوتا ہے آپ قبول ہے قبول ہے قبول ہے کرتے ہیں تو آپ خوبیاں اور خامیاں سمیت قبول کر رہے ہیں۔ آپ صرف اسے خوبیوں سمیت قبول نہیں کر رہے، خامیاں بھی بیچ میں ہی شامل ہیں۔ ایک انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے پرفیکٹ، کیونکہ غلطیاں ہر انسان میں موجود ہیں۔ انسان غلطی کا پتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ میری طرف آئے اور معافی کا طلبگار ہو، جتنی وہ معافی مانگے گا اس کی اتنی ہی بخشش ہوگی، وہ راستے بھی بن جائیں گے۔ تو اسی طرح میاں بیوی کے رشتے میں بھی خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن جب آپ اپنی غلطی کو مانتے نہیں ہو نا، اڑ جاتے ہو کہ میں نے تو غلطی کی ہی نہیں، اس کی غلطی ہے، وہاں جا کے آپ کا رشتہ جو ہے نا وہ ڈیمیج ہونا شروع ہوتا ہے۔
ایک مرد کی اچھی تربیت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ عورت کے قصوروار ہونے کے باوجود بھی اس کی تذلیل نہیں کرتا اور نہ ہی کسی اور کو اجازت دیتا ہے کہ کوئی اس کی بیوی کی تذلیل کرے۔ اسے پتہ ہے اللہ نے عورت کو ناقص عقل سے نوازا ہے، پھر بھی اس کی عزت اور احترام کا خیال رکھتا ہے۔ مرد کا ایک درجہ اس لیے بلند رکھا گیا ہے کیونکہ وہ محافظ ہوتا ہے۔ محافظ کبھی عزتوں کا سودا نہیں کرتے، ہمیشہ اپنی عورتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ شادی چاہے ماں باپ کی مرضی سے کرو یا اپنی پسند کی، کامیاب تبھی ہوگی جب میاں بیوی دونوں ذمہ داری کا خیال رکھیں گے، اپنی ذمہ داری نبھائیں گے۔ آج کل کے دور میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا آپ کے خرچے تو بچا سکتا ہے، لیکن ذہنی سکون آپ کا غارت ہو جائے گا۔ اپنی مرضی سے کچھ کھا سکیں گے، نہ کہیں آ جا سکیں گے اور نہ کہیں گھوم پھر سکیں گے۔ الغرض میاں بیوی کے رشتے کی جو ایک چاشنی ہوتی ہے، ایک رونق ہوتی ہے، وہ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ پیار، محبت، عزت و احترام سب ایک طرف، اس کو کم نہیں کرنا چاہیے، لیکن ذہنی سکون سب کچھ ہوتا ہے۔ شادی سے پہلے لوگ اکثر اپنے جذبات کو خود کو بہتر دکھانے کے لیے اظہار کرتے ہیں، وہ اپنے پارٹنر کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شادی کے بعد جب زندگی کے اصل مسائل سامنے آتے ہیں تو ان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ وقت گزارنے کے ساتھ لوگ خود کو اور اپنے رشتوں کو سمجھنے لگتے ہیں، جو کبھی کبھی جذبات کو کم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ دباؤ، ذمہ داریاں اور روزمرہ کے مسائل بھی ان بدلاؤ کا سبب بن سکتے ہیں۔ بد نصیب ہے وہ مرد جس کے پاس کسی عورت اور خاص طور پہ اپنی بیوی کی محبت نہیں۔ بد نصیب ہے وہ مرد جس نے اپنی بیوی کی عزت نہیں کی، اپنی بیوی کو مقام نہیں دیا، اس کی فیلنگز اور ایموشنز کو سمجھا نہیں۔ اگر آپ نے اپنی بیوی کی ایموشنز کو سمجھا نہیں تھا تو پھر آپ کو شادی کرنے کا اختیار بھی نہیں تھا۔ شادی صرف وہ لوگ کیا کریں جو واقعی دوسری خاتون کو اپنے گھر میں لا کے اس کی عزت دینے کا حوصلہ رکھ سکتے ہیں۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہے ایک مرد کے لیے، اس کے پاس ایک پاک صاف کردار کی عورت ہو جو اس سے محبت کرتی ہو، جو اپنا گھر بار چھوڑ کے اس کے گھر میں آئی ہو، اس کے گھر والوں کو سنبھال رہی ہو، اس کے بچوں کو سنبھال رہی ہو۔ مرد جو ہے اس کی سائیکالوجی جو ہے وہ ایک ذہنی مریض بنا دے۔ بد نصیب ہے وہ مرد جس کے پاس کسی عورت کی اور خاص کر اس کی بیوی کی محبت نہیں ہے۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کی صفت ہے۔ اپنی شریک حیات کو اپنے اسمارٹ فون سے بہتر سلوک کریں، اپنی شریک حیات کو زیادہ چھوئیں، اپنی شریک حیات کو زیادہ ترجیح دیں، اپنی شریک حیات کو زیادہ دیکھیں، اپنی شریک حیات کے ساتھ اس طرح برتاؤ کریں جیسے وہ آپ کی زندگی کی سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ واقعی وہ یہی ہے۔ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، تو پھر کیوں مطمئن نہیں؟ کیوں سوچوں میں گھیرے ہوئے ہو؟ کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں؟ کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ جانتا ہے کس وقت کیا بہتر ہے، پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھ جاؤ تم دل سے راضی نہیں اس کے فیصلوں پر۔ صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری خوش قسمتی ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ عورت اگر کسی مرد کو اپنا جسم مفت میں دے تو اسے محبت کہا جاتا ہے، اور اگر بدلے میں پیسے لے لے تو اسے فحاشی کہتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جتنی اچھی نماز اتنی اچھی زندگی اور اتنی ہی اچھی آپ کی آخرت۔ ہم ایک ایسی قوم ہیں جو گرین کارڈ کے لیے 41 سال کی گوری قبول کر لیتے ہیں، مگر جہیز نہ ہونے پر 21 سال شریف پاکستانی لڑکی ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ جن کے شوہر حضرات باہر رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ایک اکاؤنٹ بیوی بچوں کے نام کا ضرور بنا کر جائیں اور پردے سے اپنی بساط کے مطابق پاکٹ منی ضرور بھیجیں۔ ان کو پیسوں کے معاملے میں کسی کا محتاج نہ بنائیں۔ بہت سی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں خریدنے کے لیے جو پرائیویسی میں شمار ہوتی ہیں، جو میاں بیوی کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں، اس لیے آپ خیال کیا کریں اور ان کو کسی کا محتاج نہ بنائیں۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں کیڑے نکالتے ہیں۔ یہ دنیا کا آسان ترین کام ہے، یہاں ذہین لوگوں کو خاموش کروا دیا جاتا ہے اس لیے کہ بیوقوف لوگ خوش ہو جائیں۔ پڑھا لکھا بندہ نہ ٹینشن میں نہیں پڑتا، وہ کہتا ہے کہ ٹینشن والی چیز سے دور۔ ان پڑھ بندے کو اپنی عزت کا کوئی پاس نہیں، لیکن لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے نا غلط ثابت کیسے کرنا ہے۔ آپ کے پاکستان کے لوگ
لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے اس میں کیڑے کیسے نکالنے ہیں، ہم نے اس بات کو جھوٹا کیسے کرنا ہے۔ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو سمجھا لیا کہ جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ میں سے بھی چھین لی جائے گی، اور جو ہماری ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان سے نکال کر بھی ہماری جھولی میں ڈال دی جائے گی۔ بس میں مطمئن ہوگی کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں ہمیشہ خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بھی بڑا بنایا ہے۔ طلاق مرد دیتا ہے اور داغ عورت کے ماتھے پر لگتا ہے، چاہے اس میں عورت کا قصور ہو یا نہ ہو۔ مرد سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹا تم نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی، لیکن عورت کو قدم قدم پر احساس دلایا جاتا ہے کہ تم ہی بیوی بننے کے قابل نہیں تھی۔ ابھی تو وقت بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہارے صبر کا صلہ تمہاری من پسند چیز کی صورت میں دینا ہے۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر یقین رکھو اور دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ اس سے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ اگر آپ کسی اور سے محبت کرتے تھے اور شادی آپ کی کسی اور سے ہو گئی تھی تو اب اس میں بیوی کا تو کوئی قصور نہیں نا، تو پھر کیوں کچھ شوہر حضرات ان سے برا سلوک رکھتے ہیں، حقوق ادا نہیں کرتے اور بات بات پر گالم گلوچ طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں؟ اگر آپ اتنے ہی محبت میں رانجھے ہوتے تو شادی ہی نہ کرتے۔ دنیا میں تو بچ جاؤ گے، اوپر کیسے بچ پاؤ گے بیوی کو اس کا جائز حق نہ دینے پر؟ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں بھی دل کو بری لگ جاتی ہیں، اس وقت سارے بڑے غم بھی یاد آ جاتے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھلا کون روتا ہے؟ بات احساس کی ہوتی ہے، انسانوں کے احساسات کو سمجھنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں۔ کچھ لوگ دوسرے پر تانے کس کر تجربے کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے ذہنی طور پر دوسرے کو اذیت دے کر کمال کر دیا ہے۔ آپ نے کیا کمال کیا؟ دل میں گالیاں کی ہوں گی یا بد دعائیں؟ اب وہ اتنا ولی تو نہیں ہوگا کہ بدلے میں آپ کو اپنا مرشد مان لے۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب ہمارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور لفظوں کی جگہ آنسو ہمارے دل کا حال بیان کرنے لگتے ہیں، جب ہمارے صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور تمام دروازے بند نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس تھوڑا صبر اور راستہ آپ کا رب خود ہی بنائے گا۔ یہ دروازے جو بند نظر آ رہے ہیں، ایک دن آپ کا رب ایک نہیں اس کے بدلے 100 دروازے کھول دے گا۔ دل ہر جگہ نہیں لگتا، لاڈ ہر کسی سے نہیں اٹھوائے جاتے، پاگل پن کی ساری حرکتیں ہر کسی کے سامنے نہیں کی جاتی، مان ہر کسی پہ نہیں ہوتا، ہر کسی کے لیے ہم بچوں جیسے نہیں ہوتے، کوئی ایک ہی انسان ہوتا ہے ایسا زندگی میں، اور میرے لیے وہ انسان تم ہو۔ اگر ساس نندیں کہتی ہیں کہ بہو کسی کام کو ہاتھ ہی نہیں لگاتی اور کام کا سنتے ہی جان جاتی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کام سے کوئی بھی نہیں بھاگتا، لیکن کام کرنے کے بعد اس میں کیڑے نکالنا، نکتہ چینی کرنا اور ہزار طرح کے عیب نکالنا ایک عورت کو بالکل نا امید سا کر دیتا ہے، اب چاہے وہ عورت ساس ہو، نند ہو یا بہو رانی۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایک دوسرے کا احساس کرنے والا بنائے، آمین۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں، آپ کے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے آپ کا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ باقی وہ کیا ہے اور اس کے اعمال کیا ہیں، یہ سب اس کے اور اس کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے۔ وہ مائیں جو بیٹے بہو کی ناراضگی پر بیٹے کو بہو سے سارے رابطے ختم کرنے کا درس دیتی ہیں، وہ بیٹی کی سسرال میں ذرا سا معاملات ڈگمگانے پر ہی رابطہ تیز کر دیتی ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے مکمل خاموشی رشتوں کو نگل جاتی ہے۔ شادی سے پہلے لوگ اکثر اپنے جذبات کو خود کو بہتر دکھانے کے لیے اظہار کرتے ہیں، وہ اپنے پارٹنر کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شادی کے بعد جب زندگی کے اصل مسائل سامنے آتے ہیں تو ان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ لوگ خود کو اور اپنے رشتوں کو سمجھنے لگتے ہیں، جو کبھی کبھی جذبات کو کم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ دباؤ، ذمہ داریاں اور روزمرہ کے مسائل بھی ان بدلاؤ کا سبب بن سکتے ہیں۔ اگر مرد نے کسی عورت سے شادی کرنی ہوتی ہے تو کر ہی لیتا ہے، بس اس کی اپنی مرضی اور ضد ہونی چاہیے۔ وہ سب کو راضی بھی کر لیتا ہے اور ہر بات کا مطلب بھی سمجھا دیتا ہے، اور سب کو اس کے سامنے ہار ماننی بھی پڑتی ہے۔ جو اصل خاندانی مرد ہوتے ہیں وہ لڑکیوں کے احساسات سے نہیں کھیلتے بلکہ نکاح کرتے ہیں، اس لیے مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا۔ اگر کوئی عورت غلطی کر رہی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے رویے سے تنگ ہو کر کہیں اور جانا چاہ رہی ہے اور کوئی مرد اس کو شاباشی دے رہا ہے اور آفر کر رہا ہے کہ چھوڑ دو شوہر کو، میں تم سے شادی کر لوں گا، اور ایسا ہی اگر کوئی شوہر کسی عورت کے کہنے پر ایسا کرنے کا سوچ رہا ہے تو خدا را باز آ جائیں، وہ ایک شیطان ہے جو کہ آپ کے پاکیزہ رشتے کو ختم کروانا چاہ رہا ہے۔ وہ کوئی آپ سے شادی نہیں کرے گا یا کرے گی اور آپ ہمیشہ کے لیے اکیلے رہ جائیں گے۔
بہو کی موجودگی میں یا غیر موجودگی میں اس کے کمرے کی تلاشی لینا یا اجازت کے بغیر داخل ہونا بدتمیزی اور بد تہذیبی کہلاتا ہے۔ سب کی پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اسلام بھی ہمیں اسی کا درس دیتا ہے۔ شادی چاہے ماں باپ کی مرضی سے کرو یا اپنی پسند کی، کامیاب تبھی ہوگی جب میاں بیوی دونوں ذمہ داری کا خاص خیال رکھیں گے، اپنی اپنی ذمہ داری نبھائیں گے۔ آج کل کے دور میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا آپ کے خرچے تو بچا سکتا ہے، لیکن ذہنی سکون آپ کا غارت ہو جائے گا۔ نہ آپ اپنی مرضی سے کچھ کھا سکیں گے، نہ کہیں آ جا سکیں گے، اور نہ ہی کہیں گھوم پھر سکیں گے۔ الغرض میاں بیوی کے رشتے کی جو ایک چاشنی ہوتی ہے، ایک رونق ہوتی ہے، اس سے محروم رہیں گے۔ پیار، محبت، عزت، احترام سب ایک طرف، اس کو کم نہیں کرنا چاہیے، لیکن ذہنی سکون بھی سب کچھ ہے۔ جن مرد و خواتین حضرات نے اپنے بہن بھائیوں، ماں باپ کے کہنے پر طلاق لی ہوئی ہے، ان سے ایک سوال ہے کہ کیا طلاق کے بعد آپ کے بھائیوں، بہنوں اور والدین نے آپ کے ساتھ بہترین سلوک رکھا ہوا ہے، یا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ سب آپ سے اکتا رہے ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو سوچیں آپ کو کیا ملا اپنا گھر اجاڑنے کے بعد۔ اور باقیوں سے گزارش ہے کہ کبھی بھی اپنے رشتہ داروں کی باتوں میں آ کر اپنا ہنستا بستا گھر خراب نہ کریں۔ مسئلے مسائل ہر جگہ ہوتے ہیں، ان کو حل کریں اور خوشگوار زندگی گزاریں۔ کبھی بھی اپنے شوہر کو اپنے مسائل کا دکھڑا صبح ناشتے کے وقت اور دفتر واپسی کے بعد فوراً نہ سنائیں، کیونکہ ایسا کرنے کے دو نقصانات ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے کا خدشہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے مسئلے کا حل نہ ہو سکے گا۔ رہی بات کہ اپنے دکھڑے کب سنائیں، تو اس کے لیے مناسب وقت پر مزاج دیکھ کر سنائیں، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کی بات سنیں اور اس کے ذہن میں جو ہے بدگمانیاں، خدشات، ان کو سنیں۔ عورتوں کی یہ فطرت ہے کہ ان کے مسائل کو صرف خاموشی سے سن بھی لیا جائے تو ان کا من ہلکا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ نہیں سنیں گے تو پھر پورا محلہ سنے گا۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔